السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ملک ٹائمز میں خوش آمدید۔ میں ہوں شمس تبریز قاسمی اور میرے ساتھ براہ راست ایران سے جڑ رہے ہیں سید عاکف زیدی صاحب۔ آپ مشہور اسکالر ہیں اور ایران کے تمام حالات پر آپ کی گہری نظر ہے۔ ایران، اسرائیل اور امریکہ کی جو لڑائی تھی اب وہ لڑائی رک چکی ہے، سیز فائر کا فیصلہ ہو چکا ہے اور دونوں ملک کے جو حالات ہیں اب تقریباً بہتر ہو رہے ہیں۔ دونوں ملکوں نے اپنی اپنے ایئر اسپیس کو کھولنے کا اعلان کیا ہے، چیزیں بحال ہو رہی ہے۔ ایسے میں آج ہم یہ جانیں گے جناب سید عاکف زیدی صاحب سے کہ ایران نے کیوں سیز فائر کا فیصلہ کیا جبکہ ایران کا کہنا تھا کہ وہ جنگ کو جاری رکھے گا۔ امریکہ کا جو دعویٰ ہے، اسرائیل کا جو دعویٰ ہے، ان دعووں میں کتنی سچائی ہے اور ایران کی اگلی پالیسی کیا ہوگی۔ عاکف زیدی صاحب، ملک ٹائمز میں خوش آمدید اور بہت شکریہ کہ آپ نے وقت نکالا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت بہت شکریہ مجھے دعوت دینے کا اور اس گفتگو میں آپ کے ساتھ شریک ہونے کا۔ عاکف زیدی صاحب، ایران کی طرف سے بار بار کہا جا رہا تھا کہ اس جنگ کا آغاز تو اسرائیل اور امریکہ نے کیا ہے لیکن اختتام ایران ہی کرے گا، لیکن ویسا جو کہا گیا ہوا نہیں۔ امریکہ نے کہا جنگ بند کر دو تو ایران نے بھی امریکہ کی بات مان لی اور جنگ بندی کا فیصلہ کر لیا۔ آخر کیوں؟ جی دیکھیے، یہ جو جنگ بندی ہوئی ہے اس کے جو جیسے ایک صاحب نے ایک بار کہا تھا کرونالوجی کو دیکھیں، تو اگر ہم اس کی کرونالوجی کو دیکھیں تو ہم کو یہ نظر آئے گا کہ امریکہ نے حملہ کیا 22 جون کو ایران کے بعض ایٹمی مراکز پہ، جی اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ 2 دن کے فاصلے کے بعد ایران نے العدید ایئر بیس پر، جو قطر میں امریکہ کا ایئر بیس ہے، ایئر فورس کا اس کا سب سے بڑا مرکز ہے۔ ویسے بھی امریکی فوج کے لیے ایئر فورس سب سے زیادہ اہم ہے۔ اس ایئر فورس کے بھی جتنے مراکز ہیں ایران کے آس پاس، سب سے اہم العدید، اس پر حملہ کیا۔ اس بیچ میں اسرائیل، جو ایک طرح سے امریکہ کی چھاونی ہے، امریکہ کی ناجائز اولاد ہے، جو بھی آپ کہیں، اس پر اس نے اپنے حملوں کو پہلے سے زیادہ اور شدید کر دیا، نئی قسم کی میسائلوں کا بھی استعمال کیا۔ تو یہ کرونالوجی ہے اس حملے کے بعد کی۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ العدید پر حملے کے بعد، میں اب بیان کر رہا ہوں قطر کے جو فورن وزیر خارجہ ہیں، ان کے بیان کو آپ کے ناظرین کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ قطر کے فورن منسٹر کہتے ہیں کہ جب العدید پر حملہ ہو گیا تو اس کے بعد امریکہ نے ہمارے بادشاہ سے رابطہ کیا اور یہ گزارش کی کہ ایران سے ہماری گفتگو کرائیے، ہم جنگ بندی کے لیے تیار ہیں۔ یہ ایک طرف ہو رہا ہے۔ دوسری طرف جو وہاں کے امریکہ کے صدر ہیں، وہ اپنے ٹویٹ وغیرہ کے ذریعے کچھ باتیں کہہ رہے ہیں کہ اتنے بجے ہوگی، پہلے صرف ایران روک دے گا مارنا، اسرائیل مارتا رہے گا، وغیرہ وغیرہ۔ نتیجہ میں کیا ہوتا ہے؟ نتیجہ میں یہ ہوتا ہے کہ جو انہی نے اپنے ٹویٹ کے ذریعے اعلان کیا تھا کہ اتنے بجے جنگ بندی ہوگی، ایران نے اس کو قبول نہیں کیا۔ ایران نے اپنا ایک وقت رکھا۔ انہی نے یہ شرط رکھ دی تھی اپنے ٹویٹ میں کہ ایران پہلے حملہ، اپنا جوابی کارروائی بند کرے گا، اسرائیل اس کے بعد میں بند کرے گا۔ لیکن ایران نے آخر اس وقت تک جو اس نے اپنے لیے طے کیا تھا، ایران نے آخری کے سب سے بڑے حملے جو ہیں ایران نے انجام دیے۔ اور اصل میں یہ جو گزارش اور درخواست امریکہ کی طرف سے آنا تھی، وہ ایران کو اپنے اہم ترین مقصد تک اس نے پہنچا دیا ہے، اس جھڑپ کی حد تک۔ وہ میں کہوں گا یہ جھڑپ ہے، یہ جنگ ختم نہیں ہوئی ہے شمس بھائی، یہ ہمارے ناظرین کے لیے بھی واضح ہوگا۔ اس جھڑپ میں جو اہم ترین مقصد تھا کہ امریکہ اور اسرائیل جھکیں اور آئیں اور گفتگو کریں تاکہ یہ جنگ رکے، یہاں تک کہ ان کے اقتدار اور پاور میں، یعنی امریکہ اور اسرائیل کے اقتدار اور پاور میں جو کھوکھلا ہوا ہے اس مقابلے کے نتیجے میں، وہ دنیا کے سامنے اور آشکار اور واضح ہو، اور ایسے ہی ہوا ہے۔ تو اس لیے ایران نے یہاں پر جنگ بندی کے اس مشورے کو قبول کیا۔ اور اگر یہ جنگ بندی کا مشورہ اور یہ گزارش بلکہ امریکہ کی جانب سے نہ آتی شمس بھائی، تو یہ جنگ چلتی رہتی، یہ مقابلہ چلتا رہتا اور ایران کو اس کو چلانے میں کوئی مشکل نہیں۔ تو پھر کیوں امریکہ اسرائیل ایک ہے اور امریکہ سے نیگوسیشن کے دوران ہی اسرائیل نے حملہ کر دیا؟ تو پھر امریکہ کی باتوں میں ایران کیوں آ گیا جبکہ ایران کو اچھی طرح پتا ہے کہ امریکہ ہی ان سب کے پیچھے ہے؟ امریکہ دو طرف سے اٹیک کرتا ہے، ایک طرف آپ کو کہتا ہے کہ آپ ٹیبل پر آؤ، میز پر آؤ، دوسری طرف وہ اٹیک بھی کرتا ہے۔ تو آخر کیوں ایران امریکہ کے انفلوئنس میں آ گیا جبکہ ایران نے کہا کہ اس کے پاس امریکہ سے لڑنے کی بھی صلاحیت اور طاقت موجود ہے؟ جی دیکھیے، یہاں پر شمس بھائی، امریکہ، ایران نے اپنا خود اور اس امت کا اور اسلامی جو مزاحمتی محاذ ہے اس کا فائدہ مد نظر رکھ کے یہ فیصلہ لیا ہے
ایران کسی کے نہ دباؤ میں آیا ہے نہ کسی کی باتوں میں آیا ہے. کل سے جو مختلف بیانات آئے ہیں، چاہے یہاں کے نیشنل سیکورٹی کونسل ہو، چاہے یہاں کے وزیر دفاع ہو، چاہے یہاں کے صدر ہوں، چاہے یہاں فوجی کمانڈر کے بیانات ہوں، الگ الگ الفاظ اس میں استعمال کیے گئے ہیں. لیکن ایک چیز جو تمام بیانات میں یکساں ہے شمس بھائی، وہ یہ ہے، سب بیانات میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ ایک وقفہ ہے. اور دوسری بات یہ کہ ہمیں دشمن کی کسی بھی بات پر بھروسہ نہیں ہے، ہم پوری طرح آمادہ ہے. اگر جشن اس وقت منائے، اور ایران میں جشن کل سے منایا جا رہا ہے، جشن اس لیے نہیں منایا جا رہا ہے کہ آخری جنگ پوری ہو گئی ہے، بلکہ جشن اس لیے منایا جا رہا ہے کیونکہ یہ جھڑپ بڑے کامیابی سے ایران کے فیور میں ختم ہوئی ہے، اور اگلی جو جھڑپیں ہوں گی اس کے بعد، اس کے لیے ایران اپنے آپ کو ہر اعتبار سے پہلے سے زیادہ مقتدر اور مضبوط پاتا ہے. تو کسی کی باتوں میں نہ آیا ہے، نہ کسی کے دباؤ میں آیا ہے. اس نے حالات کو دیکھ کر یہ نتیجہ لیا ہے کہ ایران ہو، اسلامی محاذ و مورچہ ہو، چاہے امت ہو، اس کے فائدے میں ہے کہ فی الحال یہ وقفہ ہو. اس وقفے سے آشکار دیکھیے چند چیزیں ہوتی ہیں، چند فوائد سامنے آتے ہیں. یہ وقفے کے نتیجے میں ایک تو یہ کہ جیسے آپ بھی اور ہر کوئی یہ دنیا میں کہہ رہا ہے کہ ایران نے ایک بڑی فوجی اور اخلاقی کامیابی حاصل کی ہے. فوجی کامیابی بھی ہے اور اخلاقی کامیابی ہے کیونکہ وہ اپنے آپ کو دفاع کرنے میں کامیاب ہے. دوسری بات جو ہر کوئی اس کا انتظار کر کے دیکھ رہے ہیں، سب دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ اور اسرائیل وہ مجبور ہوئے ہیں پیشکش رکھنے کی. ایک اور چیز جو اسرائیل کے بارے میں ابھی بھی کچھ لوگوں کے ذہن میں شاید تصور رہا ہو کہ اسرائیل بہت طاقتور ہے، تو وہ جو البتہ وہ تصور جو ہے وہ 7 اکتوبر کے بعد سے بہت کمزور ہو گیا ہے. لیکن ہو سکتا ہے بعض لوگوں کے ذہن میں پھر بھی ہو کہ ہاں، اگر کوئی گوریلا وارفیئر میں اگر کمزور ہے تو براہ راست ٹکر میں بڑے ملک سے تو بڑا طاقتور ہے. وہ بھی چکنا چور ہو گیا ہے، بلکہ اسرائیل کی کوئی حیثیت ہی نہیں. امریکہ اور ایران کا در حقیقت یہ مقابلہ رہا ہے. تو اس عاقب وقت زیدی صاحب جنگ یہ کو روکنے مقابلہ میں کئی فائدے ایران ہیں. عاقب زیدی صاحب ایران اور امریکہ کا مقابلہ تھا، اور یہ بھی سب جانتے ہیں کہ ایران پر اسرائیل اور امریکہ کا جو حملہ ہوا اسی وجہ سے کیونکہ ایران ریزسٹنس گروپ کو سپورٹ کرتا ہے، فلسطین کی آزادی کی بات کر رہا ہے، وہ حماس کے ساتھ اور دوسرے گروپ کے ساتھ کھڑا ہے. اور جب ایران کا پلڑا بھاری تھا اس پوری لڑائی میں، تو ایران نے سیز فائر کی جب بات چیت ہوئی تو کیوں نہیں کہا کہ پہلے اسرائیل کو غزہ پٹی سے نکلنا چاہیے، وہاں جینوسائیڈ بند ہونا چاہیے، تبھی ایران کا میزائل حملہ اسرائیل پر رکے گا. جی شمس بھائی، بہت اہم سوال ہے، کیونکہ یہ لڑائی اگر ایک طرح سے امریکہ اور ایران کے درمیان ہے تو لیکن اس کے پیچھے غزہ اور فلسطین بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، اس میں کوئی شک نہیں. تو ایسا کیوں نہیں کیا کہ ایران نے ایسی شرط رکھی؟ دیکھیے، اس کی میں 2-3 وجوہات ہمارے جی سامنے ہم بالکل. لوگ دیکھ سکتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو اسلامی مزاحمتی محاذ ہے، آپ اس کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں پچھلے 30-40 سال کی. اس کا طریقہ یہ ہے، ہمیشہ سے رہا ہے، ثابت طریقہ اس کا یہ رہا ہے، اس کی حکمت عملی یہ رہی ہے کہ اس محاذ کا ہر شعبہ اپنی جنگ خود لڑے گا، خود اپنے بلبوتے پر جیتے گا. کیوں؟ کیونکہ اس کو اپنے علاقے میں مستقبل میں آئندہ کئی دہائیوں تک، صدیوں تک اس کو اقتدار اپنا قائم کرنا ہے. تو گرچہ مدد کی جائے گی، لیکن کوئی بھی شعبہ آ کے کسی اور شعبے کی طرف سے لڑائی اور جنگ نہیں لڑے گا. یہ ایک ثابت پالیسی ہے اس شعبے کی، اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے، ابھی تک بھی کوئی تبدیلی نہیں آئی. دوسری بات یہاں پر یہ ہے، کیونکہ یہ تمام شعبے اس اسلامی مزاحمتی محاذ کے ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، کسی ایک کی بھی جیت یا کسی ایک کی پسپائی کہیں پر دونوں دوسرے تمام شعبوں پر بہت اثر انداز ہوتی ہے. ابھی ہم نے دیکھا مثال کے طور پر اس شعبے کو ایک پسپائی حاصل ہوئی سیریا میں، آج سے تقریباً 6-7 مہینے پہلے. وہ جی پسپائی کے نتیجے میں پورے اس شعبے کے مختلف حصوں میں کچھ مدت کے لیے کچھ مقدار حوصلے جو ہے وہ کمزور ہوئے عام لوگوں میں خاص طور پر. لیکن خیر اس کے بعد پھر وہ بحال ہو گئے، حوصلے دوبارہ بلند ہو گئے. اسی طرح سے جب جیت حاصل ہوئی ہے، جہاں بھی جیت حاصل ہوئی، یمنیوں کو ابھی اتنی بڑی جیت امریکہ کے خلاف ملی ہے، جب جی امریکہ کو فوجی مقابلے میں یمن نے جو ہے وہ شکست دی ہے. تو اس کے نتیجے میں ہر جگہ ہمت، حوصلے، اسٹریٹجی وغیرہ سب بڑھی. یہ ایک لمبی جنگ ہے، اور گرچہ ہم سب کا دل چاہتا ہے کہ غزہ کا میں فوراً یہ جو نسل کشی، جو جینوسائیڈ جاری ہے،
یعنی یہ الفاظ بھی اب جو ہے یہ بہت چھوٹے ہو گئے. پہلے جینوسائڈ کوئی بہت بڑا لفظ ہوا کرتا تھا، اب تو اس کی کوئی حیثیت نہیں رہی ان مظالم کو دیکھتے ہوئے. ہم سب کی یہ بالکل. دلی خواہش ہے کہ یہ پورا ہو، لیکن یہ مزاحمتی محاذ اپنے ایک اسٹریٹجی اور لاجک کے تحت اس کام کو انجام دے رہا ہے. جیت ایک حصے کی دوسرے کو بھی فائدہ پہنچاتی ہے، اور غزہ میں بھی جو جیت آئے گی، اب ایران کی اس جیت کی وجہ سے وہ جیت نزدیک ہو گئی ہے. اور میرا یہ یقین ہے کہ اس کی عظمت بھی جو جب وہ سامنے آئے گی مکمل شکل میں، اس کی عظمت بھی ایسی ہوگی کہ اس وقت میں اور آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. بہت شکریہ عاکف زیدی صاحب. یہ جو پوری لڑائی چل رہی ہے یا چلتی رہی، اب امریکہ کا یہ دعویٰ ہے کہ اس نے ایران کے نیوکلیئر سائٹس کو تباہ کر دیا ہے، اور ایران اس قابل نہیں رہا کہ دوبارہ اپنے اس پروگرام کو جاری رکھ سکے. انٹرنل رپورٹ کیا ہے؟ کیا سچ میں امریکہ اور اسرائیل اپنے ہدف میں کامیاب ہو گئے ہیں، یا پھر ان کا ایک دعویٰ ہے؟ جی، میں انٹرنل رپورٹ کا ذکر میں بعد میں کروں گا. پہلے میں جو مغربی میڈیا اور بعض مغربی مراکز اور ماہرین کا اس میں کہنا ہے، جو آپ میڈیا میں اگر ابھی سرچ کریں گے پچھلے 1-2 دن جی. میں، آپ جگہ جگہ دیکھیں گے کہ ماہرین کا اور مختلف میڈیا چینلز کا اب آہستہ آہستہ، بلکہ آہستہ تو اب نہیں کہوں گا، اب تو تیزی سے یہ نظریہ قائم ہوتا جا رہا ہے کہ اس حملے نے ان 3 ایٹمی مراکز پر کوئی خاص نقصان نہیں پہنچا ہے. اور چاہے وہ سیٹلائٹ کی فوٹو ہو، چاہے لوگوں کے اپنے ہو، وہ سب اسی جانب جا رہی ہیں کہ جو انٹرنل رپورٹ، جو آپ کا سوال تھا اس کے بارے میں بھی آ جاؤں، کہ جو انٹرنل رپورٹ نے آج ایران میں کہنا شروع کر دیا ہے کہ ان 3 مراکز میں جو نقصان ہوا ہے، حملہ ہوا ہے، لیکن جو نقصان ہوا ہے وہ اتنا کم ہے کہ 1 سے 2 مہینے کے اندر دوبارہ یہ مراکز اپنی ایکٹیویٹیز کرنے لگیں گے. اور ویسے بھی آپ کو اس بات کا علم ہے کہ ان کے اندر جتنا بھی ایٹمی مواد موجود تھا وہ اس حملے سے پہلے نکالا جا چکا تھا. اور اس کا میں یہ بھی کہہ دوں کہ یہ اگر کوئی کہے کہ ایران نے بعد میں حملے کے بعد یہ بہانہ کہا کہ ہم تو پہلے سے نکال چکے تھے، ایسا نہیں ہے. میڈیا میں جا کے دیکھ سکتے ہیں، حملے سے 2 دن پہلے نیشنل ٹیلی ویژن پر آ کر جناب محسن رضائی صاحب، جو یہاں کے بہت بڑے فوجی کمانڈر ہیں، حملے سے 2 دن پہلے انہوں نے ٹی وی پر یہ اعلان کیا کہ تمام ایٹمی مواد ان جگہوں سے ہٹا کر دوسرے محفوظ مقامات پر لے جایا جا سکا ہے. تو اس اعتبار سے بھی کوئی نقصان یہاں پر نہیں پہنچا ہے. ویسے بھی شمس بھائی، اگر منہدم کر بھی دیے جاتے یہ 3 مرکز، تو 1-2 مہینے کے بجائے مان لیجیے 1-2 سال لگ جاتے دوبارہ سے ان کو بحال کرنے میں یا نئے ایسے مراکز بنانے میں. ایران نے جب مضبوط ارادہ یہ بنا لیا ہے کہ ایٹمی انرجی، ایٹمی ذرائع سے بجلی پیدا کرنے کے سلسلے میں وہ اپنا مضبوط ارادہ بنا چکا ہے، تو جب تک وہ اس ارادے پر قائم ہے تو کوئی بھی دشمن اس ارادے سے اس کو دور نہیں کر سکتا. جی بالکل. تو مطلب یہ کہ امریکہ کا جو دعویٰ ہے کہ اس نے ایران کو نقصان پہنچا دیا ہے، جو اسرائیل کا دعویٰ ہے، وہ اپنے دعووں میں صحیح نہیں ہے. لیکن یہ بھی ان لوگوں کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ اگر دوبارہ ایران نے کوشش کی تو ایران پر حملہ کیا جائے گا. اس کے لیے کیا تیاری ہے ایران کی؟ جی، شمس بھائی، سب سے پہلے یہ تو خیر یہ ایک جنگی جھڑپ تھی. ایسا نہیں ہے جی. کہ ایران میں کوئی بھی نقصان نہیں ہوا. ایران میں 600 سے زیادہ شہادتیں ہوئی ہیں، اور صرف تہران میں چند 100 مکانوں کو نقصان پہنچا ہے، بعض کو کافی نقصان پہنچا ہے. زیادہ تر جو شہادتیں ہوئی ہیں وہ آرڈنری سویلینز کی شہادتیں، تو نقصان تو ہوا ہے، ایسا نہیں ہے کہ کچھ بھی نہیں ہوا ہے. لیکن جو فائدے اس کو حاصل ہوئے ہیں، چاہے وہ اقتدار کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ قومی اتحاد اور یکجہتی کے اعتبار سے ہو، چاہے اس کی اخلاقی برتری، مذہبی برتری کے اعتبار سے، وہ ان نقصانات سے کہیں زیادہ ہے. جی، تو یہ جو ان کی دھمکی ہے کہ ہم دوبارہ کریں گے، تو ظاہر سی بات ہے کہ ان کو اس کی تیاری ان کو ابھی سے کرنا چاہیے. کیونکہ ایران نے تو 1 سیکنڈ تک بھی یہ نہیں مانا ہے کہ وہ اپنے جو ایٹمی پروگرام ہے، بجلی اور انرجی پیدا کرنے کا جو ایٹمی پروگرام ہے، اس سے وہ 1 قدم بھی پیچھے نہیں بڑھے گا. اس نے کھل کے پہلے بھی کہہ کے رکھا ہے، پچھلے 2 دن میں بھی یہی اعلانات ہو رہے ہیں. تو اگر وہ دوبارہ حملہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کی تیاری کر لیں. لیکن شمس بھائی، مجھے نہیں لگتا کہ اب وہ دوبارہ حملہ کریں گے، یا اگر کریں گے تو جتنا نقصان انہوں نے اس بار اٹھایا ہے، اگلی بار اس سے وہ زیادہ نقصان اٹھائیں گے. بنیادی طور پر اب جو بات کی امید کی جا سکتی ہے، لیکن پھر بھی یقین نہیں کیا جا سکتا شمس بھائی، اور وہ یہ جی. ہے، امید یہ کی جا سکتی ہے کہ امریکہ اب پہلی بار امریکہ ایران سے
بات چیت کرے گا بغیر کسی ڈرامہ اور بغیر کسی ڈھونگ کے. اس کی امید ایک حد تک کی جا سکتی ہے، کیونکہ اس کو ایسا سبق سکھایا گیا ہے کہ اب تک جو اس کی بات چیت تھی پتہ چلا ڈھونگ اور ڈرامہ تھی. اب تک جو وہ معاہدے کرتا تھا، پچھلا جو ایٹمی معاہدہ تھا جو اوباما کے زمانے میں ہوا تھا، وہ ٹرمپ صاحب نے آ کے پھاڑ دیا تھا. وہ اگر کوئی معاہدہ کرتا ہے تو اس پر باقی نہیں رہتا، معاہدہ کرنے کا ڈھونگ کرتا ہے، جیسے کہ ابھی ڈھونگ کر رہا تھا، اور بات چیت کے دوران اس نے حملہ کروا دیا اسرائیل کے ذریعے اور پھر خود آ کے حملہ کیا. اب یہ امید کی جا سکتی ہے، لیکن ابھی بھی یقین نہیں کیا جا سکتا کہ اب وہ ایک جیسے ایک شرافت سے آ کر گفتگو کی جاتی ہے، شاید کچھ حد تک وہ کرے گا. عاکف زیدی صاحب، اس پوری لڑائی میں ایران کو جو اس کے حامی یا سپورٹر ممالک رہے ہیں، الائز ہیں، روس، چین اور اس طرح کے جو دیش ہیں، ان کا کتنا سپورٹ مل سکا؟ دیکھیں، سپورٹ ایران کو بہت ممالک سے ملا، اور نہ صرف ان کی حکومتوں سے ملا ہے بلکہ دنیا کے عوام کے ایک بڑے حصے سے ملا ہے. لیکن یہ سپورٹ، یہ ڈپلومیٹک اور سفارتی سپورٹ رہا ہے، یہ دعاؤں کی شکل میں رہا ہے، یہ کامیابی کے آرزو کی شکل میں رہا ہے. اور ان سب چیزوں کی بہت اہمیت ہوتی ہے. ہم مسلمان ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ دعا جو ہے وہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے، وہ مومن کا وہ اسلحہ ہے گویا. تو ان چیزوں کا بہت اہم کردار رہا ہے. لیکن اگر کوئی یہ تصور کرتا ہے کہ اسلحے یعنی فوجی اسلحے کے اعتبار سے یا فوجی کسی سامان کے اعتبار سے کسی دوسرے ملک نے مدد کی ہے ایران کی، تو یہ غلط فہمی ہے. میں بس ایک مثال دینا چاہتا ہوں. آج سے جی چند ہی دن پہلے اسی جھڑپ کے دوران ایک انٹرویو کی خبر آئی کہ جہاں پر رشین میڈیا میں رشیا کے جو صدر صاحب ہیں ان سے یہ پوچھا گیا کہ کیا آپ ایران کی اسلحے سے اور فوجی طاقت سے مدد کرنے جائیں گے؟ تو انہی نے جواب میں کہا کہ نہیں. پوچھا کیوں نہیں کریں گے آپ؟ تو کہا کہ کیونکہ ہمارا اور ایران کا کوئی فوجی معاہدہ نہیں ہے. نے اس میں اضافہ کیا کہ کچھ عرصہ پہلے ہم نے ایران سے فوجی معاہدے کے موضوع کو چھیڑا. ایران نے اس موضوع پر مزید گفتگو کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں دکھائی. اس سے ہم اندازہ اچھی طرح سے لگا سکتے ہیں کہ فوجی اعتبار سے ایران کو امریکہ سے لڑنے کے لیے کسی کی بھی مدد کی یا پشت پناہی کی ضرورت محسوس نہیں ہو رہی تھی اور نہیں ہو رہی ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایران میں جب سے اسلامی انقلاب آیا ہے آج سے 46 سال پہلے، تب سے ایران کو پتا ہے کہ اس کا اصلی دشمن ملکوں کی شکل میں، ویسے تو اس کا اصلی دشمن جو ہے وہ فرعونیت ہے، وہ ایک نظریہ ہے، لیکن اگر ملک کی حد تک بات کی جائے تو اس کا اصلی دشمن امریکہ ہے. اور وہ 46 سال سے اس سے براہ راست مقابلہ کرنے کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کر رہا ہے. اس جھڑپ میں پہلی بار اس کو ایک چھوٹا سا موقع ملا براہ راست مقابلہ کرنے کا، اور ایک رات میں ہی امریکہ نے سلو کی اور جنگ بندی کی پیشکش دے دی. ایران اس سے بہت آگے مقابلہ کرنے کے لیے اپنے آپ کو ایک لمبے عرصے سے تیار کیے ہوئے. عاکف زیدی صاحب، اس پوری لڑائی میں، اس پوری جھڑپ میں جو ایران کے آس پاس کے مسلم ممالک ہے، ان کا برتاؤ، ان کا رویہ ایران کے ساتھ کیسا رہا؟ آپ نے ان کو ایران کے خلاف پایا، ایران کے ساتھ پایا، جو بھی ان کے لیے پوسیبل تھا؟ جی ہاں، دیکھیے جہاں تک مسلمان عوام کی بات ہے تو مسلمان عوام میں تو ایران کے لیے خیر آپ نے بھی یہ محسوس کیا ہوگا کہ عجیب قسم کی ہمدردی اور حمایت اور محبت کا اظہار ہی رہا ہے اس دور میں. اور اس میں کوئی شیعہ سنی فرقے وغیرہ بلا تفریق مذہب و ملت کے اعتبار سے یہ انجام پائے. کیوں؟ کیونکہ سب کو اس بات کا فخر ہے کہ امت کا ایک حصہ امت کے اصلی دشمنوں سے ٹکراؤ لے رہا ہے، مقابلہ کر رہا ہے امریکہ اور اسرائیل سے. تو جہاں تک عوام کی بات ہے تو جہاں تک میرا اندازہ ہے شاید ہی کوئی حصہ ہوگا امت مسلمہ کا کہ جس کی ہمدردی، دعائیں، حمایت اور محبت ایران کے ساتھ نہیں تھیں اور نہیں ہیں. جہاں تک رہی حکومتوں کی بات، حکومتوں کا معاملہ تھوڑا سا مختلف اور الگ ہے. جیسے کہ ہم اسرائیل کے معاملے میں بھی دیکھتے ہیں، اسرائیل کے معاملے میں امت کا کوئی حصہ اسرائیل سے تعلقات نہیں چاہتا، اسرائیل کی مدد نہیں کرنا چاہتا. لیکن حکومتی سطح پر ہم دیکھتے ہیں کہ امت میں کچھ مسلمان حکومتیں ہیں جو آج بھی سفارتی تعلقات اسرائیل سے رکھتی ہیں، آج بھی سامان، تیل، حتیٰ اسلحہ جو ہے وہ پہنچانے میں کردار ادا کر رہی ہیں اسرائیل تک. تو حکومتوں کا ایران والے معاملے میں بھی رویہ الگ رہا ہے.
زبانی بیان دینے کی حد پہ علم ہے. تمام مسلمان حکومتوں نے مذمت کی اسرائیلی حملے کی، اور ایک بڑی تعداد نے امریکی حملے کی بھی مذمت کی، لیکن اس کے علاوہ نہ ان سے کوئی مدد طلب کی گئی، نہ اور کوئی مدد انہی نے اس سلسلے میں پہنچائی. ایک مسلمان ملک کے تعلق سے ہمیں بڑا افسوس ہے کہ ایک مسلمان ملک جس کا یہاں نام لینا ضروری نہیں ہے، اس نے میڈیکل امداد اس وقت اسرائیل کو پہنچائی، اور میڈیا میں اس کا بڑا شور شرابہ کیا، اور واقع مسلمان ہونے کی حیثیت سے مجھے شرم آئی یہ آپ اس یو اے کی خبر کو بات کر دیکھ رہے کر. ہیں، متحدہ عرب جی امارات کی. جی آپ ہاں جی ہاں متحدہ بالکل. عرب امارات کی بات کر رہے ہیں. جی ہاں، یو اے ای کا میں ذکر کر رہا ہے کہ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے مجھے بڑی شرمندگی کا احساس ہوا کہ کوئی فرد یا کوئی حکومت جو اپنے آپ کو مسلمان کہتی ہے وہ ایسی حرکت ایسے وقت پر کر سکتی ہے. بالکل. ایک آخری سوال کہ ایران نے جس طرح اپنی طاقت دکھائی اور پوری دنیا کی سوچ کو، نظریے کو ایران نے غلط ثابت کیا کہ اس کے پاس اسرائیل سے لڑنے کی طاقت ہے، تو کیا ایران دنیا بھر کے مسلمانوں کو بھی مدد کر سکتا ہے، دوسرے مسلم ممالک کو بھی مدد کر سکتا ہے؟ کیا میسج ہے امت کے لیے، قوم کے لیے، مسلم دیشوں کے لیے اس پورے پروسیس میں؟ جی ہاں، شمس بھائی بہت اہم سوال ہے کہ اس سے کیا سبق امت مسلمہ کو ملتا ہے. اور اس سے پہلے کہ میں امت مسلم تعلق سے کچھ عرض کروں، آپ کے اطلاع ہوگی کہ غیر مسلم بھی اس سے اہم سبق لے رہے ہیں. ابھی تک جہاں تک میری اطلاع میں اس وقت ہندوستان کے موجودہ 2 ایم پی ہیں، 2 غیر مسلم ایم پی، جنہوں نے ٹویٹ کر کے یا دوسرے انداز سے اس وقت ایران کو اپنے لیے ایک رول ماڈل کے طور پر پیش کیا ہے کہ اگر ہمیں مقابلہ کرنا ہے، سینہ زوری کا مقابلہ کرنا ہے، سامراج کا، ظالموں کا مقابلہ کرنا ہے، تو وہ اس طرح سے کیا جا سکتا ہے. بہرحال، لیکن آپ کے اصلی سوال امت مسلمہ سے تعلق رکھتا ہے. اس سے پہلے کہ میں آ کر کچھ تفصیل سے عرض کروں کہ اس سے کیا سبق اور سیکھ حاصل کر سکتی ہے امت، میں ایک بات کو میں عرض کرنا چاہوں گا اس تعلق سے کہ ایران کیا شیعہ ملک ہوتے ہوئے کیا ممکن ہے کہ وہ امت کے باقی حصوں کے لیے کسی طرح سے نمونہ قرار پا سکتا ہے؟ آخر امت کی جو اکثریت ہے وہ تو شیعہ نہیں ہے. اس تعلق ایک چیز کو واضح کرنا چاہوں گا اور آپ کے ناظرین تک اس پیغام کو اس ذریعے پہنچانا چاہوں گا کہ دیکھیے، ایران اگر الگ ہے، اقتدار ہے، عزت ہے اس کے پاس، علم، سائنس، ٹیکنالوجی ہے، ڈیموکریسی ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ چیزیں جو امت مسلمہ کے کئی حصوں، بڑے بڑے حصوں میں ان چیزوں کا فقدان ہے، تو اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ایران شیعہ ملک ہے اور امت کے دوسرے حصے جو ہیں وہ سنی ہے یا غیر شیعہ. کیا اس کی وجہ؟ ایران تو صدیوں سے ایک شیعہ ملک ہے، لیکن ایران میں یہ جو طاقتیں اور قوتیں آج نظر آ رہی ہیں، آج سے 50 سال پہلے یہاں نظر نہیں آتی تھی. جبکہ 50 سال پہلے بھی ایران ایک شیعہ ملک تھا، شیعہ ہی ملک تھا. 50 سال پہلے ایران میں ایک بادشاہ تھا، جیسے آج بھی کئی مسلمان ممالک میں بادشاہ ہے، بادشاہ ہیں، ڈکٹیٹر ہیں، فوجی جنرل ہیں، وغیرہ. اس زمانے میں ایک بادشاہ تھا ایران میں، اور وہ بادشاہ گرچہ شیعہ دکھاتا تھا، اور جو شیعہ مختلف رسومات وغیرہ ان سب کی وہ ٹی وی پر آ کے دکھاوا بھی کرتا تھا کہ ان پر وہ عمل پیرا ہے، لیکن وہ در حقیقت امریکہ کا غلام تھا. امریکہ کا وہ غلام تھا، اس حد تک وہ امریکہ کا غلام تھا کہ شاید آپ کے ناظرین کو حیرانی ہو یہ سن کر، لیکن اس زمانے میں اسرائیل کے حکام رش کرتے تھے کہ کاش جتنا رحم و کرم اور جتنی محبت ایران یا جتنی غلامی جو ہے ایران کر پا رہا ہے امریکہ کی، کاش ہم اتنی کر پاتے تو امریکہ ہماری طرف بھی اتنی توجہ دیتا. اس حد تک وہ امریکہ کا غلام تھا شیعہ ملک ہونے کے باوجود. اور آج بھی ایسے ملک ہیں جو شیعہ ملک ہیں. لوگوں کو تصور ہے کہ صرف ایران شیعہ ملک ہے، نہیں، میں نام نہیں لینا چاہتا، اور بھی شیعہ ممالک ہیں امت میں، لیکن وہ اس وقت اسرائیل کی اور امریکہ کی گود میں ہے یا اس سے ڈرتے ہیں. آذربائیجان کی بات کر رہے ہیں آپ؟ مثال ہے، اور بھی ہیں. آذربائیجان تو اس وقت 50% تیل جو اسرائیل کو آج تک پہنچ رہا ہے وہ آذربائیجان سے ہوتے ہوئے ترکی سے گزرتے ہوئے پہنچتا ہے. تو اس شیعہ ہونے میں کوئی کمال اس اعتبار سے نہیں ہے، کامیابی شیعہ ہونے میں نہیں ہے، بلکہ راز اس کا کہیں اور چھپا ہوا ہے شمس بھائی. اور وہ جی، کیا؟ یہ ہے کہ ہمارے نبی امت میں حکومت اور رہبری اور سیاست کے بارے میں کچھ نظر دے گئے تھے. اس کے اوپر ایران میں 1979 کے بعد سے عمل ہوا ہے، لیکن کچھ نظریات اسلام میں پائے جاتے ہیں اس سلسلے میں
کہ اس کی گفتگو تفصیل سے کبھی اور ہو سکتی ہے، لیکن اس پر عمل پیرا ہونا وہ بنیادی سبب بنا ہے کہ ایران جیسا شیعہ ملک 1979 سے پہلے بھی شیعہ تھا لیکن امریکہ کا پٹھو تھا، جی 1979 کے بعد بھی شیعہ ملک ہے لیکن آج وہ امریکہ کے آنکھوں میں آنکھیں ایسے ڈال پاتا ہے کہ ایک رات کے اندر امریکہ آ کے ہاتھ جوڑ کر جنگ بندی کی گزارش کرتا ہے، تو فرق کہیں اور پایا جاتا ہے۔ تو مسلمان امت سے خاص طور پر یہ کہنا چاہیے ہے کہ کیونکہ اس کامیابی کی جڑیں ہمارے نبی اور ہماری مقدس کتاب کی تعلیمات کی طرف لوٹتی ہیں، تو اس لیے اس کے باوجود کہ ایران شیعہ ملک ہے، اس میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ دوسروں کے لیے رول ماڈل بنے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ شیعہ ہونے کی وجہ سے رول ماڈل نہیں ہے، وہ ان اصلی اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی وجہ سے رول ماڈل ہے۔ کوئی بھی مسلمان ان اصلی اسلامی تعلیمات کو اگر گہرائی سے سمجھے اور اپنے کوئی بھی مسلمان معاشرہ اور اپنے معاشرے کے حالات اور اپنی سچویشن کے حساب سے اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کرے تو خدا کا وعدہ ہے ان تنصر اللہ ینصرکم، خدا کی مدد، خدا کی امداد، ہر قسم کی کامیابی قدم چومے گی اس مسلمان معاشرے کی۔ تو یہ دروازہ تمام لوگوں کے لیے کھلا ہے۔ اور اب میں آپ کے اصلی سوال کے اصلی جواب کے حصے پر آ کے بات کو اپنی ختم کرتا ہوں، اور جو آپ کا اصلی سوال تھا کہ امت کے لیے یہاں پر سیکھ ہے، تو وقت کا میں ایک ہی دو نقطے کی طرف اشارہ کر لیتا ہوں، اور وہ یہ جی ہے کہ امت کے لیے سب سے بڑا سبق یہاں پر یہ پایا جاتا ہے کہ امت اگر توحید کے اصولوں پر حقیقی معنوں میں عمل پیرا ہو جائے تو وہ یہ پائے گی کہ اس پورے عالم وجود میں ایک ہی سپر پاور ہے، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات۔ بے کیونکہ شک یہاں پر جو ایران کو کامیابی حاصل ہوئی ہے، وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، یہاں پر در حقیقت جو ان میسائلوں کے ذریعے، ان ڈرونز کے ذریعے یا دوسرے ہتھیار جو بھی ہیں، ان کے ذریعے جو کامیابی حاصل ہوئے، یہ بنیادی طور پر خدا کے دین کو کی مدد اور نصرت کرنے کے نتیجے میں، ان تنصر اللہ ینصرکم۔ تو یہ سیکھ کہ اگر ہم توحید کو حقیقی معنوں میں اور اس کو محدود نہیں کر دیں گے فلاں چیز میں، فلاں مسلمان کو کافر کہنا وہ شرک ہے، وہ بدعت ہے، ان چیزوں سے ہم اپنے آپ کو اوپر اٹھانے میں کامیاب ہوں گے اور آ کر مقابلہ کر سکیں حقیقت میں انسانیت کے دشمنوں سے، سب سے بڑے فرعون، سب سے بڑے جو کفر کے مراکز ہیں، جو انسانیت کے دشمن ہیں، ان سے اگر ہم توحید پر عمل پیرا ہو کر حقیقت میں اگر مقابلہ کر سکیں گے تو یہ جیت حاصل ہوگی۔ اگر ایران کو یہ جیت حاصل ہوئی ہے تو امت مسلمہ کے ہر حصے میں جہاں پر کوئی ظالم ہے، کوئی جابر ہے، کوئی مسلمانوں کو یا دوسرے مظلوموں کو ستا رہا ہے، کچل رہا ہے، چاہے وہ الگ الگ طریقے سے ہو، چاہے وہ اسلحے کے ذریعے ہو، چاہے وہ غلط قسم کی خبریں اور غلط قسم کے فیک نیوز اور جھوٹی خبروں کے ذریعے ہو، یا جس انداز سے بھی پریشان کیا جا رہا ہے مظلوموں کو، مظلوم مسلمانوں اور مظلوم غیر مسلمانوں کو، مسلمان یہاں سے سبق لے کر وہاں پر مقابلہ کر سکتے ہیں۔ اور آخری اور دوسری جو سیکھ میں اور یہیں پر اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ مسلمان امت کا ہر حصہ، یہ سبق ہے نہ صرف ایران کے مقابلے کا، بلکہ یہ سبق ہے اسلامی مزاحمتی محاذ کے ہر ٹکڑے اور ہر شعبے کے مقابلے سے یہ سبق ہے۔ امت مسلمہ کا ہر شعبہ، چاہے وہ کتنا بھی چھوٹا کیوں نہ ہو اور ظاہری طور پر کتنا ہی کمزور کیوں نہ ہو، ہر شعبہ اگر وہ ارادہ کرے کہ اس کو توحید کے اصولوں کے مطابق مقابلہ کرنا ہے، اپنے ملک کے حالات کے مطابق مقابلہ کرنا ہے، تو وہ اس ارادے میں اگر وہ ارادہ کرے اور اس کے مطابق قدم اٹھائے تو اسے کہیں اور سے مدد کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس کو مدد اس سورس سے ملنا شروع ہو جاتی ہے جہاں پر طاقت، قدرت جو ہے وہ لا یزال ہے، لا فانی ہے، کبھی ختم نہیں ہونے والی۔ یہاں سے یہ سبق امت کے ہر حصے کو مل جاتا ہے۔ بالکل۔ تو بہت شکریہ سید عاکف زیدی صاحب، آپ براہ راست قم سے ہمارے ساتھ جڑے، ایران کے علمی شہر سے، اور آپ نے تمام موضوعات پر اپنی بات چیت رکھی ہے۔ امید ہے ہمارے ناظرین کو آپ کا یہ جواب پسند آیا ہوگا، اور بہت شکریہ آپ کا وقت نکالنے کے لیے۔ پھر ملاقات ہوگی، اپنا خیال رکھیے۔ بہت بہت شکریہ، اور انشاءاللہ
خداوند متعال آپ کو اور تمام مسلمانوں کو حق کا پیغام پہنچانے میں کامیابی عطا کرے.